زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور یہ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب نصاب مطلب جس کے پاس مال و دولت ہو، اس قدر ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اور جو صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد دولت کی منصفانہ تقسیم اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے تاکہ معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہو اور دولت چند ہاتھوں میں کچھ ہاتھوں میں محدود نہ رہے۔ زکوٰۃ کے بنیادی اصول: نمبر 1، فرضیت: ہر صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ نمبر 2، نصاب: جس شخص کے پاس سونے، چاندی، نقد رقم یا تجارتی مال کی مالیت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کے برابر ہو اور اس پر ایک اسلامی سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 3، شرح: زکوٰۃ کا عام جو نصاب ہے وہ 2.5% یعنی 40واں حصہ ہے، یعنی 1,00,000 کے اوپر 2,500 روپیہ۔ نمبر 4، ادائیگی کا وقت: جب نصاب مکمل ہونے کے بعد ایک قمری سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1، سونا اور چاندی۔ نمبر 2، نقد رقم اور بینک بیلنس۔ نمبر 3، تجارتی مال۔ نمبر 4، مویشی، گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ نمبر 5، زرعی پیداوار۔ خالص پیداوار پر 10% اگر بغیر خرچ پانی دیا گیا ہو، اور 5% اگر خرچ کر کے پانی دیا گیا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں مزید، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے مستحقین بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، فقیر یعنی انتہائی غریب۔ نمبر 2، مسکین یعنی ضرورت مند۔ نمبر 3، زکوٰۃ جمع کرنے والے۔ نمبر 4، نئے مسلمان جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو۔ نمبر 5، غلاموں کی آزادی کے لیے۔ نمبر 6، قرض دار جو قرض ادا نہ کر سکے۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں جہاد اور دین کی خدمت۔ نمبر 8، مسافر جو سفر میں ضرورت مند ہو گیا ہو۔ زکوٰۃ کے فائدے: زکوٰۃ کے فوائد: مال کی پاکیزگی اور برکت، غربت کا خاتمہ، سماجی و فلاح و بہبود، دولت کی گردش میں اضافہ، آخرت میں کامیابی۔ زکوٰۃ دینا نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے جس سے معاشرہ خوشحال اور متوازن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔